أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين قال یا موسیٰ انی اصطفیتک، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہیں چنا ہے، علی الناس لوگوں کے مقابلے میں، برسالاتی اپنی رسالت کے لیے، وبکلامی اور اپنے کلام کے لیے، فخذ ما آتیتک بس لے لے جو میں نے تمہیں دیا ہے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی کا مکالمہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے دیدار خداوندی کا تقاضا کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک نمونہ اور مثال دے کے بتا دیا کہ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے پھر ہوش میں آئے تو انہوں نے اپنے عجز کا اقرار کر لیا، انکساری کا اقرار کر لیا، اور ایک بندے کے لیے چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، عاجزی اور انکساری ہی اسے زیب دیتی ہے، اس کے لیے مناسب ہے۔ اللہ کی ذات کی بڑائی اور کبریائی کو تسلیم کر لینا، اسی میں بندے کی کیا ہے؟ بھلائی ہے۔ اپنے آپ کو عاجز اور کمتر سمجھ لینا اللہ کے مقابلے میں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا پسند ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ میں پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ کل کچھ دوست بیٹھے تھے تو اللہ کی بڑائی کی بات چل پڑی، تو میں نے ان کو یہ بتایا جو ان کے لیے ایک عجیب چیز تھی۔ میں نے کہا ہم 5, 5.5, 6 فٹ کے انسان ہیں اور اللہ کے سامنے اکڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ اللہ کے عرش کو جو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ اتنے بڑے فرشتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایک فرشتہ ان میں سے ہے، اس فرشتے کا یہ جو کان کی لو ہے، یہاں سے لے کے یہ جو کندھا ہے، ہماری کان کی لو اور کندھے میں کتنا فاصلہ ہے؟ 4 انچ کا، ہاں جی 3 انچ کا۔ وہ جو فرشتہ جس نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کے یہ جو کندھا ہے، یہاں تک کا فاصلہ عربی نسل گھوڑا 1000 سال تک بھاگتا رہے تو تب جا کے یہ فاصلہ ختم ہوتا ہے۔ جس کی کان کی لو سے یہاں تک کا فاصلہ اتنا طویل ہے، اس فرشتے کے بازو کتنے لمبے ہوں گے، اس کا سر کتنا بڑا ہوگا، اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اور وہ فرشتے کیا ہیں؟ وہ دن رات اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مان رہے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم کرتے ہیں وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ تو ہم 5.5 فٹ کے 6 فٹ کے انسان ہو کے ہم لوگ کیا ہیں؟ اللہ کے سامنے اکڑتے ہیں۔ تو عجز ہی بہتر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا اللہ میں سب سے پہلے آپ کو ماننے والا، آپ کی بات کو ماننے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قال یا موسیٰ، اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، ذرا دیکھ تو صحیح کہ ہم نے تمہیں کیا شانیں عطا کی ہیں، کہ تمہاری شان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں چنا ہے، ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا مصطفیٰ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو مصطفیٰ کا مطلب ہے جن کو چنا جاتا ہے۔ تو فرمایا ہے موسیٰ میں نے آپ کو چنا ہے، علی الناس لوگوں کے مقابلے میں نے کسی اور کو نہیں بلایا کوہ طور پہ، ہاں
کسی اور سے میں ہم کلام نہیں ہوا، تمہیں میں نے چنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر میں نے تمہارا چناؤ کیا ہے کہ میں تمہیں کیا کروا رہا ہوں، میں تم سے ہم کلام ہو رہا ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں، میں نے تمہیں رسول بنایا ہے۔ اور ظاہر ہے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں گزرے ہیں وہ سب نبی اللہ کا چناؤ تھے۔ پھر ان میں درجات ہیں، ان میں پھر آپس کے اندر جو ہے اللہ نے درجات بنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا بنایا؟ کلیم اللہ بنایا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیم اللہ بنایا، تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو چنا بے رسالتی، اپنی رسالت کے لیے۔ تو ظاہر ہے جب اللہ نے کسی کو پیغمبر بنایا تو یہ اس کی بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی فضیلت۔ اور اللہ کسی سے ہم کلام ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ وَبِ كَلَامِي، اپنے کلام کے لیے اے موسیٰ ہم نے آپ کو کیا کیا ہے؟ چنا ہے۔ آپ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ہم نے آپ کو چنا ہے۔ بڑی دنیا ہے وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ یہ سب سے بہترین کام ہے اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ مجھے کئی دوست مشورہ دیتے ہیں کہ یار یہ تعویذ سیکھ لو، عملیات سیکھ لو، بڑے پیسے نے، بلے بلے بھی بڑی ہے۔ گھر والے بھی کہتے ہیں، باہر دوست بھی کہتے ہیں بڑے پیسے نے، بڑی کمائی۔ ایک تعویذ لوگ دیندے نے 2000 روپیہ 3000 روپیہ، جنہ منگو لوگ دیندے نے۔ زعفران بڑا مہنگا ہے، نہیں گل کر دو، وہ کہیں گے ٹھیک ہے 5000 تے بند ہے۔ زعفران بڑا مہنگا ہے تو پاویں وچ زردہ رنگ پا کے تعویذ دے دو۔ کیونکہ دنیا جو زمانہ ہے نا یہ دھوکے کو زیادہ پسند کرتی ہے۔ ایسے 4 لکیریں لگا دو، بندہ کہ لے بھائی کرنے والے پیر صاحب نے تعویذ کر دیتا ہے، بس ہو گیا۔ تو میرا ہمیشہ جواب یہی ہوتا ہے کہ جو کام میں دعوت کا کر رہا ہوں قرآن مجید کی صورت میں یا جمعے کی صورت میں، یہ سب سے افضل کام ہے، اس سے بہتر کوئی کام نہیں۔ یہ سب سے افضل کام ہے۔ یہ کام اللہ نے رسولوں سے لیا ہے، انبیاء سے لیا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ سب سے افضل کام ہے، سب سے بہترین کام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اے موسیٰ آپ کو اس لیے چنا ہے۔ تو جو لوگ بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ عالم ہے یا غیر عالم ہے، وہ بڑا بہترین کام کر رہے ہیں۔ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے، ہر بندے کو اللہ نہیں چنتا، ہر ایک کا انتخاب اللہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو تبلیغ میں لوگ لگے ہوئے ہیں، جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہ سمجھ لے کہ اللہ نے ان کو چنا ہے۔ بڑی دنیا ہے وہ نہیں کام کرتے، تبلیغی جماعت کو دیکھ کے لوگ بھاگ پڑتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو اپنی زندگی اس کام کے لیے لگائے بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کو اپنا پیغمبر بنایا ہے، آپ کے ذمہ یہ کام لگا دیا کہ آپ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ وَبِكَلَامِي، اپنے کلام سے آپ کو مشرف کیا ہے کہ ہم آپ سے کلام کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑی خوبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو ہم سے بھی اللہ ہم کلام ہوتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے۔ ہاں جی، اللہ ہم سے یہ مخاطب ہے قرآن مجید کی، اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز شروع کر لیتا ہوں، کیونکہ نماز اللہ سے بات ہے۔ اللہ سے ہم بات کرتے ہیں نا نماز میں، اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ میں سیدھے راستے پہ ڈال دے، یہ اللہ سے مانگنا ہے۔ تو فرمایا جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، چلو یہ اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ اور جب میرا دل کرتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے تو پھر میں قرآن پاک کھول لیتا ہوں، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک جب پڑھتا ہوں تو میرا رب مجھ سے بات کرتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پھر میرا رب مجھ سے بات کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کیا کرتا ہے، ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔
تو قرآن مجید کے ذریعے اللہ ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہم سے مخاطب ہیں کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، اس طرح چلو، اس طرح نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں قرآن مجید کے ذریعے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن اللہ کا ہم سے مخاطب ہونا وہ قرآن پاک کے ذریعے ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تو فرمایا جو ہم نے آپ کو دیا نا تورات، اس کو لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو ظاہر ہے پیغمبر کو کتاب کا مل جانا، اس کا مطلب پیغمبر پہ شکر لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ نے ہمارے پیغمبر کے ذریعے ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے، تو پھر ہمارے اوپر بھی شکر لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بڑا جاگتے تھے، بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے، تو لمبی اتنی نماز پڑھتے کہ آپ کے قدمین مبارکین کے اندر ورم آ جاتا تھا۔ آپ کے جو تلوے تھے نا، قدم مبارک کے، وہ بڑے نازک تھے، ہاتھ بھی بڑے نازک تھے آپ کے، کہ جب آپ کو کوئی مصافحہ کرتا تو ایسے لگتا جیسے کہ ریشم جو ریشم بڑا نازک ہوتا ہے، جیسے ریشم کے آپ کے ہاتھ ہیں جی، اتنے نرم آپ کے ہاتھ تھے، اور آپ کے تلوے بھی بڑے نرم تھے۔ اور تلوے نرم ہوں اور لمبا قیام ہو تو ظاہرہ ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے، وہ سوج جاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ بھائی مشقت تو وہ اٹھائے، عقل تو یہی کہتے ہیں نا، مشقت تو وہ اٹھائے کہ جس کے ذمے کوئی گناہ ہو۔ انہوں نے کہا آپ تو بخشے بخشائے، آپ کے ذمے تو گناہ ہی کوئی نہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری بات کو لیا جائے کہ میں بخشا بخشایا تو اس پہ شکر لازم نہیں آتا؟ کیوں جی؟ میں بخشا بخشایا جو ہوں، میں معصوم عن الخطا ہوں، اللہ نے مجھے ہر گناہ سے بچا کے رکھا ہے، پاک رکھا ہے، تو کیا اس پہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ جو میری لمبی نماز ہے، یہ رب کا شکر بجا لانے کے لیے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ساتھ ہی کیا فرما دیا؟ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں میں سے ہو جا، کہ اللہ نے آپ کو کیا دی ہے؟ کتاب عطا کی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بھی حضور کے واسطے سے یہ قرآن مجید عطا کیا ہے، تو ہمارے ذمہ بھی ہے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ کتاب دی ہے جو ہدایت کا سامان ہے، جس میں یا اللہ ہدایت کے سارے اسباب تو نے بیان فرما دیے ہیں۔ یا اللہ تو اس کتاب کو تو نے ہمارے لیے رہبر و رہنما بنایا ہے، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے ملنے پہ شکر کیا ہے؟ کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سنا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اور سمجھ کے اس پہ عمل کیا جائے۔ اور جو سمجھ کے اس پہ عمل کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اس کی ساری نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔